عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دبا کے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹس بکواس کرتے رہیں گے, بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا, کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا. تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کیا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟ تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو, زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح و شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتے ہیں مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتہ اگر وہ کر لیتا تو سواد سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانہ نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. اب وہ اپنی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری بات, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو گے. جب مرد کو پتا چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا حق ہے. ابھی پتا تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے, اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا. آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا؟ بڑھے گا, کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے. ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ. اس کے بعد میاؤں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟
ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کا دوست وسیم, پرانا دوست, جگرا دوست آپ سے ملے گا, آپ ملے گا, عید مبارک, کہہ رہی عید گئی تیل لینے. کیا ہو گیا یار؟ کہہ رہے یار میرے 3 بچے تھے, میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا, جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں, یار ہم تو جیون ساتھی ہیں, شریک حیات ہیں. یار میرا ایک دن بھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی, مکان بھی گیا, بچے بھی گئے. پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا, آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور. کانپیں کیا ہوں گی؟ ٹانگیں گی. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے بیوی میں کے چلی گئی, لڑائی ہوئی, کوئی بات نہیں, طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی؟ تیرے پاس ہے. آج نہیں کل آ جائے گی, منا کے لے آ. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ اماں کے نہیں جائے گی, ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا, آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی, کیونکہ خواتین تو بہت جلدی, ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے. اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا, ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. کمزور بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو دھڑ 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 طلاقیں دیتی, پھر روتی پھرتی بعد میں, دھڑ دھڑ دھڑ. ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, بیگم یہ کیا ہوا؟ یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا, یہ تو شکر ادا کر. مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوتے, 1% بھی نہیں. کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ, کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں, کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں, بھاگ گئے, کتنے کیسے صبح شام آتے ہیں. اب آپ کہو لوگوں کے, علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا, تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو. پھر آپ بولو گے بچے روکو, بچے روکو. ایسے میرے پاس کیس ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے, بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا, کہہ رہا 5 سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو. یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے, ایسا تو نہیں کورٹ سے خلا لے کے بھاگ جائے. یہ باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا. میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے, اس کا بھی کر رہا ہے. کہہ رہا کیا کروں, اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی.